آج بات کریں گے اس سوال پہ جو ہمارے ایک ویور نذیر خان صاحب نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بتائیں، آپ انقلاب لے کر آ گئے تو پھر کیا ہوگا، ذرا اس پر لب کشائی کریں۔ عوام کو پتہ چلے کیا بجلی اور پیٹرول سستا ہو جائے گا، تنخواہیں بڑھ جائیں گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ عوام سے مطالبہ تو کرتے ہو، اس کے بعد ذمہ داری آپ لیں گے، جواب ضرور دینا۔ تو نذیر خان صاحب، آپ کا جواب حاضر ہے، لیکن جواب دینے سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس وقت ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آ چکی ہے اور عوامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ تو اس سے پہلے والا مرحلہ جو ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ تو اب گفتگو کو ہم نے صرف اس حد تک محدود رکھنا ہے کہ کیا اس عوامی حکومت کے آنے کے بعد وہ کچھ ہوگا یا نہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ بجلی اور پیٹرول کے نرخوں میں کمی، تنخواہوں کا اضافہ اور مہنگائی کا خاتمہ۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ نہ تو فوری طور پر تنخواہیں بڑھیں گی اور نہ ہی کسی شے کی قیمت میں کمی آئے گی، نہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود عوام کی بھوک میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانے کو تو نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی انہیں موجودہ حالات میں جس قلیل مقدار میں کھانے کو مل رہا ہے اس مقدار میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ اس بات کو میں ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ ایک خاندان ہے جس میں 8 افراد ہیں۔ اس خاندان کے پاس صرف اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے ایک وقت میں صرف 4 روٹیاں خرید سکتے ہیں۔ ان 8 افراد میں سے ایک فرد جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس نے گھر کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے، یہ فرد ان 4 روٹیوں میں سے پوری 2 روٹیاں کھا جاتا ہے۔ گھر کا ایک اور فرد جو اس طاقتور فرد کے بہت قریب ہے، وہ بھی پوری 1 روٹی کھا جاتا ہے۔ اب باقی بچی 1 روٹی اور بھوکے پیٹ ہیں 6۔ ظاہر ہے یہ لوگ ہر بار ایک آدمی والے پر ہی گزارا کرتے ہیں اور نیم فاقہ کشی والی کیفیت سے 2-4 ہیں۔ اگر یہ 6 مظلوم لوگ مل جل کر کوئی ایسا بندوبست کر لیں تو ان 4 روٹیوں کی تقسیم منصفانہ ہو سکتی ہے۔ یوں 2 روٹیاں اور 1 روٹی کھانے والے تو گھاٹے میں رہیں گے، لیکن ان 6 لوگوں کی حالت میں بہت بہتری آ جائے گی، اور یہ بہتری اس عوامی انقلاب کے ساتھ ہی آ جائے گی جس کی نذیر خان صاحب آپ بات کر رہے ہیں۔ عوامی حکومت کے تشکیل پاتے ہی ملک کی آمدنی میں تو ظاہر ہے فوری طور پر اضافہ نہیں ہوگا، لیکن وسائل کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، جس سے نچلے طبقے پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، وہ کم از کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم جو بیرونی قرضے لیتے ہیں ان سے معیشت کسی اور کی درست ہوتی ہے، لیکن ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے سارا بوجھ غریب عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ قرض کی واپسی کے لیے جب حکومت کو پیسے درکار ہوتے ہیں تو پھر یا تو نئے قرضے لیے جاتے ہیں یا پھر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ ان سے بھی سارا نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ قرض کی مے پینے والے جرنیل اور ان کے پارٹنر ان کرائم 2 نمبر سیاستدان تو اسی طرح فوج میلہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو فوجی افسران ہوتے ہیں یہ ریٹائر ہو کر ڈالروں والی بوریاں بھر کر اس ملک سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوامی حکومت بننے کے بعد ہم فوراً ترقی والی اونچائی کی طرف سفر تو شروع نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو روز روز ہم مہنگائی اور غربت والی ڈھلوان پر لڑکتے جا رہے ہیں، یہ والا سفر جو ہے رک جائے گا۔ ہمیں موقع ملے گا کہ رک کر سانس لیں، اپنی قوت کو جمع کریں اور پھر اونچائی کی طرف سفر شروع کر دیں۔ اس وقت جو سیاسی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں ان کی حیثیت گھر کے اس فرد والی ہے جو کہ 2 روٹیاں کھانے والے طاقتور فرد کے ساتھ خود بھی پوری 1 روٹی کھاتا ہے۔ یہ 1 روٹی کھانے والا ایسا کیوں چاہے گا کہ صورتحال تبدیل ہو اور اسے بھی دوسروں کے ساتھ آدھی روٹی پر گزارا کرنا پڑے؟ یہ سیاسی حکومت اقتدار میں آئی ہی اس 2 روٹی والے فرد کی چھڑی کی مدد سے ہے۔ یہ حکومت بھی ریاستی وسائل کو بے دردی سے خرچ کرتی ہے۔ ملک کا انتظامی ڈھانچہ دیکھ لیں، ریاست کی نمائندگی کرنے والے افسران کا لائف سٹائل دیکھ لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پاکستان کے شہری نہیں بلکہ مغلیہ دور کے شہزادے ہیں اور شاہی خزانے کو باپ کا مال سمجھ کر خرچ کرتے ہیں۔ نذیر خان صاحب، آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کے کم ہونے کی بات کی، تو ظاہر ہے ان قیمتوں کا کنٹرول ہمارے بس میں نہیں۔ ہم
بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اس پیٹرول کی امپورٹ کم سے کم کریں تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ عوامی حکومت غیر ضروری حکومتی اخراجات کم کرے۔ اس وقت اسلام آباد میں ان وزارتوں کے دفاتر بھی کام کر رہے ہیں جن شعبوں کو آئینی ترامیم کے بعد صوبوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر ان دفاتر اور وزارتوں کو بند کر دیا جائے تو کافی بچت ہو سکتی ہے۔ سرکاری افسران کو سہولتیں اس سطح کی فراہم کی جائیں جتنی یہ غریب ملک افورڈ کر سکتا ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثر سے فوری طور پر بچانے کے لیے عوامی حکومت ہر شہر میں عوام کے لیے ٹرانسپورٹ کی سستی اور صاف ستھری اور محفوظ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر دے تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ کم سے کم استعمال کرنی پڑے گی، اور اس طرح پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں انہیں زیادہ متاثر نہیں کریں گی۔ اب آتے ہیں گھر کے اس فرد کی طرف جو کہ 2 روٹیاں اس لیے کھا رہا ہے کہ اس نے آس پڑوس کے بدمعاشوں سے بچانے کا کام اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ عوامی حکومت کو اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے آس پڑوس والوں سے دوستی کرنی ہوگی تاکہ وہ جواز ہی ختم ہو جائے جس کی وجہ سے کنبے کا ایک طاقتور فرد پوری 2 روٹیاں کھا جاتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام چونکہ کم دورانیے کا ہوتا ہے اس لیے اس بات کی زیادہ تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے بہت سارے دفاعی امور اور معاشی امور کے ماہرین کو پڑھا اور سنا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کی جو تجویز یہی ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے جو اخراجات ہیں، جو بجٹ ہے، اس کو کم کرنا ہوگا، خاص کر وہ اخراجات جن کا تعلق دفاع سے نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے میں تو ہم نے اپنے وسائل سے بڑی فوج پال رکھی ہے، اگر ہم اس کا سائز کم کر دیں، اور ویسے بھی اب جنگ جو ہے وہ افرادی قوت سے نہیں لڑی جاتی، اس لیے لاکھوں کا لشکر رکھنے کی بجائے اس میں اب کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایٹم بم بھی بنایا ہوا ہے، اور جب سے یہ ہتھیار ہمارے پاس ہے جنگ لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ فوج کو ملک کے مالی وسائل کے مطابق ری اسٹرکچر کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو کاروباری سرگرمیوں سے روکا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے زیادہ تر کاروبار ان فوجیوں کو تو اچھی ملازمتیں فراہم کر دیتے ہیں، لیکن یہ کاروبار جو ہوتے ہیں مجموعی طور پر حکومت کے لیے خسارے کا سبب بنتے ہیں، اور اگر کچھ کاروبار منافع بخش ہیں تو بھی انہیں عوامی شعبے میں دے دیا جانا چاہیے تاکہ یہ فوجی جو ہیں پوری یکسوئی کے ساتھ ملک کے دفاع کا کام کر سکیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ان اشیاء کی جنہیں ہم دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں اور ان کی قیمتیں آئے دن بڑھتی رہتی ہیں، کیونکہ امپورٹ کے لیے جو ڈالر ہم استعمال کرتے ہیں وہ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی مثال سن لیں۔ اگر آپ کے محلے میں دکاندار آپ کی ضرورت کی شے 10 روپے میں بیچ رہا ہے، لیکن آپ اس سے نہیں خریدتے کیونکہ 2 روٹیاں کھانے والے طاقتور فرد نے آپ کو یہ پٹی پڑھا رکھی ہے کہ یہ دکاندار آپ کا دشمن ہے۔ اب آپ اس قریبی دکاندار کو چھوڑ کر وہی شے کئی میل دور جا کر ایک ایسی دکان سے خریدتے ہیں جو اس کے لیے آپ سے 18 روپے وصول کرتا ہے۔ اس خریداری میں آپ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ قیمت بھی اضافی دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے محلے کے اس دکاندار کے ساتھ تعلقات کم از کم اس حد تک بہتر بنا لیں کہ آپ اس سے سودا سلف خرید لیا کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے، قیمت بھی کم دینی ہوگی، آمد و رفت کا وقت بھی بچ جائے گا، اور پیٹرول کی بھی بچت ہوگی۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے۔ ہم نے پوری 2 روٹیاں کھانے والے طاقتور فرد کے کہنے پر اپنے پڑوسی دکاندار سے تعلقات خراب کر رکھے اور عام ضروریات کی اشیاء سمندر پار سے امپورٹ کرتے ہیں، نہ صرف مہنگے داموں بلکہ اس پر اضافی اخراجات بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر عام لوگوں کی ضروریات کی اشیاء امپورٹ کرتے ہوئے اپنے ہمسایہ ملک کو ترجیح دیں تو بہت ساری اشیاء کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے جرنیلوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ہمیں ایک ایسی دشمنی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر ہر وقت جنگی جنون میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے لیے نئے سے نئے ہتھیار خریدنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جنگی جنون میں مبتلا کرنے والے جرنیل جب عسکری سیمنٹ بناتے ہیں تو اسے انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ بات کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی آنے کے بعد گو کہ نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ بجلی اور پیٹرول کے ریٹ کم ہوں گے، نہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، لیکن چونکہ 4 روٹیوں میں سے
2 روٹیاں اور 1 روٹی کھانے والے افراد سے نجات مل جائے گی، حقیقی معنوں میں عوامی حکومت ہوگی۔ اس لیے فاقہ کشی کرنے والے باقی 6 افراد کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور انہیں چند نوالوں کی بجائے آدھی آدھی روٹی فوری طور پر ملنی شروع ہو جائے گی۔